انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام کے لیے ہمیشہ آزمائش کا مرحلہ پہلے لالچ اور دنیا کے پیش کرنے کا رہا. سلیمان علیہ السلام نے جب دعوت دی ملکہ سبا کو، بلقیس کو جب دعوت دی تو بلقیس نے یہ جاننے کے لیے کہ یہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، اس بات کو جاننے کے لیے کہ نبی ہیں یا بادشاہ ہیں، سب سے پہلے ہدیہ بھیجا. پہلے ہدیہ بھیجا کہ اگر یہ بادشاہ ہیں تو قبول کر لیں گے، اس لیے کہ بادشاہوں کے دل فقیر ہوتے ہیں اور ان کے خزانے مالدار ہوتے ہیں، اور فقراء اور انبیاء علیہ السلام ان کے خزانے خالی ہوتے ہیں مگر ان کے دل غنی ہوتے ہیں، کیونکہ اصل فقر دل کا فقر ہے، اصل غنا دل کا غنا ہے. سلیمان علیہ السلام کے لیے ہدیہ بھیجا کہ ہم ہدیہ بھیج کر دیکھتے ہیں کہ یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں. سلیمان علیہ السلام کے پاس جب ہدیہ پہنچا بھی نہیں تھا، خبر مل گئی کہ ہدیے میں یہ سامان آ رہا ہے، سونے کی اینٹ اور غلام باندیاں اور اس کے علاوہ سامان. سلیمان علیہ السلام نے اس ہدیے کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اتنا جلدی حکم دیا جنات و شیاطین کو کہ سونا جمع کریں اور پورا فرش اور پورا دربار کے آگے کی پوری زمین، پورا صحن سونے کا بنا دیں. اتنا جلدی کام کیا گیا کہ سارا میدان سونے کا بنا دیا گیا. معلوم ہوا کہ وہاں سے ایک اینٹ سونے کی آ رہی ہے. یہاں تو انبیاء علیہ السلام کے راستے پر، انبیاء علیہ السلام والے کام پر مسلمان ہو کر بھی پھر یہ سوچے گا کہ جو کچھ غیروں کے پاس ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ ہے اور بہتر ہے. سلیمان علیہ السلام نے اس سونے کی اینٹ کے آنے سے پہلے سارا فرش، سارا میدان سونے کا بنا دیا، اور سونے کو بے حیثیت بتانے کے لیے کہ ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے، ہمارے یہاں سونے کی حیثیت یہ ہے. اس حیثیت کو بتانے کے لیے اس سونے کے فرش پر مویشی، گائے، بھینس، بیل باندھ دیے گئے تاکہ وہ گوبر کریں، پیشاب کریں. انہیں معلوم ہو کہ ان کے ہاں سونے کی حیثیت یہ ہے کہ اپنے جانوروں کے لیے بھی فرش سونے کا بناتے ہیں. اور جو راستہ بلقیس کے داخل ہونے کا تھا سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے، اس راستے میں ان کے بالکل راستہ تنگ کر کے جہاں سے ان کو گزرنا تھا، وہاں سے ان کی اینٹ کے برابر سونے کی جگہ خالی رکھی. جہاں سے زمین نظر آتی تھی اس جگہ سونا نہیں لگایا. اس زمانے کے بے عقل لوگ تو یہ سوچیں گے کہ وہ جگہ اس لیے خالی رکھی گئی تھی تاکہ جو عید آئے وہ یہاں لگا دی جائے. ارے جنہیں اتنا بڑا میدان سونے کا بنا دیں ان کے لیے اس عید کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو بات اصل یہ ہے کہ جب باطل مسلمانوں کو مال پیش کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ باطل کے ہدیے اور باطل کی پیشکش کی تحقیر کرے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کے دل بادشاہ ہیں. جب باطل مسلمانوں کو مال پیش کرے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے مال کی تحقیر کریں، اس لیے کہ اگر مسلمان باطل کی پیشکش کی حقارت نہیں کرے گا تو باطل سمجھ لے گا کہ ان مسلمانوں کو ہم سے صرف مال چاہیے. سنو غور سے. وہ وہاں سے جب گزرنے لگے سونے کی اینٹ لے کر تو دیکھا کہ وہ اس اینٹ کے برابر جگہ خالی ہے.
سب جگہ سونا، یہاں اتنی جگہ پہ سونا نہیں ہے. تو یوں ڈر گئے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم پر الزام لگے کہ چرا کر لے جا رہے تھے یہاں سے. سمجھے؟ ایسا نہ ہو کہ الزام لگے ہم پر کہ یہاں سے چرا کر لے جا رہے تھے. اس ڈر سے انہوں نے اس سونے کی اینٹ کو جو ہدیے میں لا رہے تھے اور بڑا بہت قیمتی ہدیہ سمجھ کر لے کر چلے تھے کہ اتنا سونا ان کے پاس کہاں ہوگا، ہم سونے والے ہیں، منڈیاں سونے کی ہمارے قبضے میں ہیں، وہاں کہاں اتنا سونا ہوگا، پہلی مرتبہ اتنا سونا دیکھیں گے، ہدیے سے متاثر ہوں گے. انہوں نے اس ڈر سے وہ اینٹ وہیں پھینک دی جہاں جگہ خالی تھی، اس خیال سے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں سے ہم یہ سونا پیش کریں اور پتہ چلے کہ اس سے پہلے ہی خبر ہو گئی کہ سونا یہاں سے چرا کر لے جا رہے ہیں. وہ سونا وہاں پھینک دیا. میں نے عرض کیا سلیمان علیہ السلام نے ان کے ہدیے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہوا ہے وہ تم سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تم سے کہیں زیادہ. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. میں نے عرض کیا کہ باطل انبیاء کو بھی آزماتا ہے مال دے کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے لیے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے آپ سے یہ کہا گیا کہ ہم اتنا مال جمع کر دیں کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. فرمایا مجھے مال نہیں چاہیے. اچھا تو پھر ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں، سردار بنا لیں. فرمایا کہ میں سرداری نہیں چاہتا. پھر انہوں نے کہا کہ پھر کیا بات ہے، اگر آپ چاہیں قریش کی 10 لڑکیوں سے آپ چھانٹ لیں، جس سے آپ کہیں ہم اس سے آپ کی شادی کر دیں. فرمایا کہ مال اور شہوت اور سلطنت یہ مجھے نہیں چاہیے. اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے میں مسلمان انہی چیزوں کا طالب بن کر رہ گیا. غیروں سے عہدے ہمیں کیوں نہیں ملتے؟ سارے عہدے غیروں کے پاس کیوں ہیں؟ حضرت پوچھا گیا کہ حضرت غیر اسلام کو مٹانے پر لگے ہوئے ہیں. اس کا جواب تو یہ دیا کہ اس بات کو تو ذہن سے نکال دو کہ سوائے مسلمان کے دنیا میں کوئی طبقہ کوئی فرقہ ایسا نہیں جو اسلام کو مٹا سکے. کوئی طبقہ کوئی فرقہ ایسا نہیں جو اسلام کو مٹا سکے. پہلے ذہن سے یہ نکال دو. پوری دنیا میں مسلمان کے سوا کوئی طبقہ باطل یا کوئی باطل قوم یا کوئی باطل طاقت ایسی نہیں ہے جو اسلام کو مٹا سکے سوائے مسلمان کے. اسلام کو صرف مسلمان ہی مٹائے گا، اسلام کو صرف مسلمان ہی مٹائے گا. میں کیا بتاؤں آپ کو حقیقت، اسلام تو باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے. اسلام باطل کی مخالفت سے ترقی کرتا ہے. اسلام کی ترقی ہی باطل کے مقابلے سے ہے. جب تک اسلام پوری طرح قائم نہ ہو گیا اس وقت تک باطل کا اسلام سے مقابلہ چلتا رہا. اسلام کی قوت اور اسلام کا بلوغ اور جوانی وہ باطل کے مقابلے سے ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ خیال تو حضرت نے فرمایا پہلے ہی تیز ذہن سے نکال دو کہ اسلام کو نقصان مسلمان کے علاوہ کسی اور سے پہنچ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کو اقتدار کیوں نہیں ملتا؟ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جن اعمال کے کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، اگر یہ ان اعمال کو پورا نہیں کریں گے تو جن کو اختیار نہیں ہے اللہ ان کو وہ کام کیوں دے دیں جن کے اختیار سے باہر ہیں. اصلی بات ہے کہ ایک باپ نے اپنے بچے کو ایک چھوٹی دکان کرا دی دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ کیا کرتا ہے، دیکھیں کیا کرتا ہے.
چھوٹی دکان باپ نے کرا دی بچے کو، تھوڑا سا مال رکھ دیا دکان پر، لیکن بیٹے نے اس دکان پر وقت نہ دیا اور اس دکان ضائع ہو گئی، کرایہ دکان کا جاتا رہا، مال بکا نہیں، باپ کا پیسہ اس میں ختم ہو گیا۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ کیا باپ اپنے بیٹے کو کارخانہ دے دے گا؟ اس سے چھوٹی سی دکان نہیں چل سکی تو تم کارخانہ کیسے چلا لو گے؟ بس بات یہ ہے کہ مسلمان کو اقتدار اس لیے نہیں ملتا کہ جن کاموں کو کرنے کا نہیں اختیار تھا انہوں نے ان کاموں کو ہی ضائع کر دیا۔ تو جو چیزیں ان کے اختیار سے باہر کی ہیں، اللہ مسلمانوں کو اقتدار اور اختیار کیسے دے دے ان پر؟ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت مال سے پہلے آزماتے ہیں، پہلے مال سے آزماتے ہیں کہ اگر یہ مال کو رد کر دیں تو اس بات کی تو ان کا امتحان ہو جائے گا کہ یہ مال کی وجہ سے اعمال کو یا مال کی وجہ سے دعوت سے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ انبیاء کی آزمائش بھی مال سے ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے یہ سب چیزیں پیش کی گئیں، عہدہ، مال، لڑکیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کا انکار کیا، یہاں تک آپ نے فرمایا کہ اگر چاند میرے بائیں ہاتھ میں اور سورج میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے، یعنی سارا اختیار مجھے دے دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ یہ لے لو اور یہ کام چھوڑ دو، تب بھی میں اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلے باطل کو مایوس کیا جاتا ہے اس کے لالچ کے اعتبار سے، پہلے باطل کو مایوس کیا جاتا ہے اس کے لالچ کے اعتبار سے۔ جو لوگ باطل کو مایوس کر دیں گے لالچ میں، وہ باطل ان سے تکالیف میں بھی ہار جائے گا، باطل ان سے تکالیف میں بھی ہار جائے گا، یہ حقیقت ہے۔ آپ صحابہ کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، یہ ملے گا۔ میں نے عرض کیا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے ملک پیش کیا گیا کہ آپ نصرانی ہو جائیے، ہم آپ کو اپنی آدھی بادشاہت آپ کو دیتے ہیں، آدھا ملک آپ کا، آدھا ملک روم کی بادشاہ سب سے بڑی کہ آدھا ملک آپ کا۔ فرمایا کہ یہی نہیں، مجھے عرب کی ساری بادشاہتیں مل جائیں اور روم کی پوری بادشاہت مل جائے، لیکن میں پلک جھپکنے کے بقدر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ اس سے مایوس ہو گیا کہ جو میری آدھی بادشاہت کے بجائے عرب کی ساری بادشاہتیں لے کر بھی اپنے دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لالچ میں تو یہ آئیں گے نہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ان کو ڈرایا جائے، ان کو ڈرایا جائے۔ بادشاہ نے کہا میں آپ کو قتل کروں گا، یہ تو آپ نشانی اختیار کر لیں۔ فرمایا قتل کرنے کے بعد کہ قتل کرنے ہونے کو تو ہم پھرتے اسی لیے ہیں، ہمارا تو کام ہی یہی ہے، ہم تو تمنا کرتے ہیں، تم نے پہلے تو وہ چیز پیش کر دی جس کی طلب نہیں، اور وہ چیز پیش کر رہے جس کی ہمیں طلب ہے، جس کی ہم تو خود طالب ہیں اللہ کے راستے کی موت کے، یہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ یہ جو واقعات ہیں، لوگ ان واقعات کو تاریخ بنا کر گزار چکے ہیں، حالانکہ ان واقعات سے سب سے پہلے یہ بات سمجھانی مقصود تھی کہ اللہ رب العزت نے جو مدد کی تھی مسلمانوں کی، وہ مدد اس رعب سے کی تھی کہ یہ بادشاہوں سے ایسے بات کرتے تھے جیسے کسی غلام سے کی جاتی ہے۔ یہ نصرت دعوت پر سب سے پہلے یہ مدد تھی دعوت پر، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کھول کے کہہ دیا کہ جو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے دوسروں تک،
جو اللہ کے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے دوسروں تک، اللہ رب العزت ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، ان کے دلوں سے غیر کا خوف نکال دیں گے، اللہ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں خود پہنچائیں گے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله، کہ اللہ کے غیر سے نہیں ڈریں گے وہ لوگ جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے تمام غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں، تمام غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ دیکھو یاد رکھنا، دو موقع ایسے ہیں جس میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، یہ دو موقع ہیں، یہ دو موقع ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندے کی طرف سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ ایک جب آپ کھڑے ہو کر لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، الذی یراک حین تقوم، جب آپ دعوت دیتے ہیں لوگوں میں اس وقت اللہ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ دوسرے جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، جب آپ نماز میں ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی توجہ خاص دو موقع پر ہوتی ہے، جب آپ بیان فرماتے ہیں لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، اور جب آپ صحابہ کے ساتھ عبادت میں ہوتے ہیں۔ یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مخلوق کو ہر آن دیکھ رہے، لیکن توجہ خاص کے دو موقع ہیں، ایک بیان میں اور دوسرے نماز میں۔ یہ دو موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ خاص کے ہیں، یعنی گویا دو موقع اللہ کے متوجہ ہونے کے بندے کی طرف، ایک دعوت میں، دوسرے عبادت میں۔ ایک دعوت میں، دوسرے عبادت میں، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتیں انفرادی دعوت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی غیبی نصرتیں جس میں سب سے بڑی مدد کی شکل یہ ہے کہ جو دوسروں کو دعوت دیتے ہیں وہ باطل سے مرعوب نہیں ہوتے۔ یہی وہ رعب ہے جس کے ذریعے اللہ نے آپ کی مدد کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ نے فرمایا نصرت بالرعب، مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے، نہیں مدد کی گئی رعب کے ذریعے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو دعوت دینے کے لیے دحیہ کلبی کو اور شجاع بن وہب کو بھیجا، دحیہ کلبی اور شجاع بن وہب کو بھیجا، انہوں نے جا کر کسرا کو دعوت دی۔ کسرا کے لوگوں نے کہا لاؤ خط ہمیں دے دو، ہم پہنچا دیں گے، جو خطی کو بھیجنا ہے۔ اللہ میری بات توجہ سننا، اس زمانے کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محض نشر و اشاعت اور بات کے پہنچانے کے مادی اسباب، بات کو پہنچانے کے مادی اسباب یہ کافی ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے اور دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ حالانکہ ہم یہ بات بار بار کہتے ہیں اور یہ بات سب کو سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی ذریعے سے پیغام کا بھیج دینا دعوت نہیں ہے، کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام بھیج دینا دعوت نہیں، اس لیے اللہ تعالی کی مدد بھی نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے سب کے، کسی بھی ذریعے سے پیغام بھیج دینا دعوت نہیں ہے۔ دعوت تو یہ ہے کہ یا آپ خود چل کر جائیں یا آپ دوسروں کو اس کام کے لیے بھیجیں، اس لیے کہ
مجاہدہ انسان کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، خارجی چیزوں کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ بات توجہ چاہتی ہے بہت۔ انسان کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، باہر چیزوں کے استعمال کا نام مجاہدہ نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی بھی ذریعے سے پیغام پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا شجاع ابن وہب سے کہ بھئی آپ خط لائے ہیں، دعوت خط دینا ہے بادشاہ کو، ہم پہنچا دیں گے، ہم پہنچا دیں گے۔ شجاع ابن وہب نے کہا نہیں، ہم خط خود دیں گے بادشاہ کے ہاتھ میں، اس لیے کہ صحابہ کرام نے بادشاہوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، جی ہاں ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے۔ چنانچہ کسریٰ نے آپ کے خط